اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کو لے کے حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو اس نقطے پہ پہنچا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ ناجائز جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر خاتون شوہردار ہے تو یا کوئی اس شوہردار خاتون سے شادی کرے گا یا زنا کرے گا یا وطی بالشبہ کرے گا، اور ہر صورت کا تفصیل سے ہم نے حکم بیان کیا تھا۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ خاتون جو جس کے ساتھ ناجائز تعلق اس نے قائم کیا ہے وہ صاحب عدت ہو، یعنی عدت کے دوران ہو، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا عدت وفات ہو وغیرہ، جو جس قسم کی بھی عدت وہ ہے گزار رہی ہے، صاحب عدت ہے، تو عدت کے دوران تین قسم کے جنسی تعلق قائم کیے جا سکتے ہیں۔ یا تو عدت گزارنے والی خاتون کے ساتھ وہ شادی کرے گا یا زنا کرے گا یا وطی بالشبہ کرے گا۔ اگر صاحب عدت جو خاتون عدت گزار رہی ہے اس کے ساتھ کوئی مرد دوران عدت شادی کر لیتا ہے اور دونوں کو، یعنی جس خاتون کے ساتھ شادی کی ہے دوران عدت اسے اور شادی کرنے والے مرد دونوں کو دوران عدت اس فعل کی حرمت کا علم نہ ہو، یعنی دونوں کو علم نہیں ہے کہ عدت کے دوران شادی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یا دوران عدت شادی کی حرمت سے لا علم ہو، یعنی دو صورتیں ہیں۔ دونوں خاتون کے عدت میں ہونے سے یا تو جاہل ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں کو نہیں معلوم کہ وہ عدت میں ہے، یعنی مرد بھی نہیں جانتا کہ عورت عدت میں ہے اور خاتون کو بھی نہیں پتہ کہ وہ عدت میں ہے، یہ ایک صورت ہے۔ یا دوران عدت شادی کی حرمت سے لا علم ہو، یہ تو پتہ ہے کہ مرد کو کہ خاتون عدت میں ہے، لیکن وہ مرد یہ نہیں جانتا ہے کہ دوران عدت جو ہے خاتون کے ساتھ عقد کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے خاتون کو بھی پتہ ہے کہ وہ عدت میں ہے، لیکن اس بات سے لا علم ہے کہ دوران عدت شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر وہ مرد ایسی خاتون کے ساتھ کہ جو عدت میں ہو اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور شادی کے بعد اس سے دخول بھی کر لیتا ہے تو وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب یہ خاتون جب عدت گزارے گی تو وہ اس کے ساتھ شادی قطعاً نہیں کر سکتا جس نے اس دوران عدت اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اور اگر دوران عدت شادی کی ہے لیکن دخول نہیں ہوا تو اس صورت میں وہ خاتون اس کے اوپر دائمی حرام نہیں ہوگی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب کوئی صاحب عدت دوران عدت کسی خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک عورت کے عدت میں ہونے اور دوران عدت شادی کی حرمت سے آگاہ ہوں تو اس صورت میں چاہے دخول ہو یا دخول نہ ہو دائمی وہ خاتون اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوران عدت کسی خاتون کے ساتھ زنا کرتا ہے تو بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر خاتون عدت رجعی میں ہوں تو بنا بر احتیاط واجب عدت رجعی میں کسی خاتون کے ساتھ زنا کرنے میں کی صورت میں وہ خاتون بنا بر احتیاط واجب اس کے اوپر دائمی حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر عدت رجعی نہیں تھی، اس کے علاوہ عدت رجعی کے علاوہ کوئی اور عدت خاتون گزار رہی تھی اور مرد نے اس کے ساتھ زنا کیا، جیسے عدت وفات گزار رہی ہو یا عدت طلاق بائن وغیرہ گزار رہی ہو یا متعہ کی عدت گزار رہی ہو، اور اس دوران کوئی مرد اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے تو وہ خاتون اس کے اوپر دائمی حرام نہیں ہوگی۔ یہ دو صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دوران عدت اگر کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ وطی بالشبہ کرتا ہے تو چاہے وہ جس قسم کی بھی عدت گزار رہی ہو، اس وطی بالشبہ کے زمرے میں جو کہ دوران عدت اس مرد نے اس کے ساتھ وطی بالشبہ کی ہے، وہ خاتون اس کے اوپر دائمی طور پہ حرام نہیں ہوتی۔
یہ دو صورتیں ہیں، یعنی یا تو خاتون شوہردار ہوگی یا خاتون صاحب عدت ہوگی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خاتون نہ تو شوہردار ہے اور نہ ہی عدت صاحب عدت ہے، عدت کے دوران نہیں ہے۔ اس دوران بھی اگر کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ کہ جو نہ تو شوہردار ہے اور نہ ہی عدت کے دوران ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، تو بنا بر احتیاط واجب خاتون کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ اور اگر اس کے ساتھ زنا نہیں کیا بلکہ وطی بشبہ کی ہے تو اور خاتون کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ تو شوہردار ہے اور نہ ہی وہ عدت کے دوران ہے، تو وہ خاتون اس کے اوپر دائمی طور پہ حرام نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔